بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں کچھ اہم گزارشات کے ساتھ حاضر ہوں۔ ناظرین، یہ تو ایکسپیکٹڈ ہی تھا کہ اب پاکستان میں دہشت گردی میں اضافہ ہوگا۔ اگر کچھ دنوں سے معاملات رکے ہوئے تو اس کی وجہ تھی طالبان کی ابھی تک سرحدوں پہ موجودگی۔ اب چونکہ انہوں نے باقاعدہ جنگ ختم کرنے کا اعلان کر دیا اور اپنی حکومت سازی میں مصروف ہیں، ان کی زیادہ کوشش یہ ہے کہ جو وہاں کے قبائل ہیں، جو وہاں کے سٹیک ہولڈر ہیں، ان سب کو اپنے ساتھ شامل کر کے ایک ایسی حکومت وہ بنا لیں کسی بھی طرح جس کے خلاف کوئی مغرب میں آواز نہ بلند ہو سکے، اور ان پہ یہ الزام نہ لگے کہ یہ کوئی بہت ریجڈ قسم کے یا وہی پرانے والے خدا نہ خواستہ طالبان ہیں۔ کیونکہ ابھی تک انہوں نے اپنے عمل سے تو ایسا ثابت کیا ہے کہ وہ نئے طالبان ہیں، اور ان کی سوچ جو پہلے والے تھے طالبانوں سے بالکل نہیں ملتی ہے کرتی۔ انہوں نے بہت زور لگا کے آپ کو پتہ ہے کابل میں ایک مظاہرہ کرایا خواتین کا، بڑی سرخیاں لگی اخبارات میں۔ پاکستان کے خونی لبرلوں نے کی زبان جو منہ سے باہر آئی ہوئی ہے ہانپتے ہانپتے، اس کو تھوڑا سکون ملا تو دکھایا یہ گیا کہ صرف 4 عورتیں کابل کی ایک سڑک پہ ایک وہ بینر لیے کھڑی ہیں، ان پہ لکھا ہوا ہے کہ عورتوں کے حقوق کو پامال نہ کیا جائے، عورتوں کے حقوق کا خیال رکھا جائے۔ اور وہ ٹریفک گزر رہی ہے، صرف طالبان وہاں یہ کھڑے کر رہے ہیں کہ ٹریفک نہ رکے، باقی نہ کسی نے ان کا پوچھا، نہ کسی نے کچھ کہا۔ البتہ خبر ایک بن گئی کہ جی واہ 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 ہو گیا، یہ ہو گیا۔ خوست میں معمولی سے مظاہرے ہوئے ہیں۔ ظاہر ہے اتنا بڑا ملک ہے، چاہے کچھ بھی ہے، مطلب قبائلی معاشرہ ہے، قبائلی نظام ہے، کئی ذاتیں ہیں، کئی زبانیں ہیں، کئی لوگ تو وہ صدیوں سے اسی طرح رہتے آئے ہیں، ایک دوسرے کا وجود تک نہیں وہ برداشت کرتے۔ ان سب کو ایک جگہ اکٹھے کرنا کو بچوں کا کھیل تو نہیں ہے۔ تو اب اس طرف وہ لوگ چونکہ مصروف تھے، اور یہ جو تھے دہشت گرد، ان کا انہوں نے خاصا کہان بچہ کولو کیا ہوتا۔ اب وہ چونکہ مصروف ہیں تو تھوڑی سی ان کو مہلت ملی ہے، تو انہوں نے اپنی اوقات دکھانی شروع کر دی ہے۔ کل گوادر میں ایک حملہ ہوا ہے ہمارے وہاں جو ایسٹ وے ہے اس پہ، اور وہاں 4 گاڑیوں پر مشتمل چینی شہریوں کے قافلے کو نشانہ بنایا گیا۔ وزارت داخلہ کے مطابق یہ واقعہ فشر مین کالونی کے قریب کوسٹل روڈ پر پیش آیا۔ چینی شہریوں کی گاڑیوں کا قافلہ جب فشر مین کالونی کے قریب پہنچا تو ایک نوجوان کالونی سے باہر بھاگا ہوا آیا۔ خوش قسمتی سے سادہ لباس میں پاکستان آرمی کے جوانوں نے اس نوجوان کو روکنے کی کوشش کی، جس نے قافلے سے 15 سے 20 میٹر کے فاصلے پر اپنے آپ کو دھماکے سے اڑا دیا۔ نتیجے میں ایک چینی شہری زخمی ہوا۔ چینی شہری کی حالت ٹھیک ہے، اسے قریبی گوادر ہسپتال میں منتقل کر دیا گیا ہے۔ بدقسمتی سے جائے وقوع پر کھیلنے والے 2 معصوم بچے جاں بحق ہوئے، جبکہ دیگر 2 بچے شدید زخمی ہوئے، جنہیں ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ کوئٹہ سے جو اطلاعات ہمیں مل رہی ہیں ان کے مطابق 6 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ پاکستان اور چین بدلتے ہوئے علاقائی حالات میں اپنے شہریوں کی ترقی و خوشحالی کے لیے باہمی تعاون کو لاکھ خطرات سے باخبر ہے۔ حکومت پاکستان پہلے ہی اپنے چینی بھائیوں کی سیکورٹی کا جامع جائزہ لے چکی ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ ہائی الرٹ ہے سیکورٹی وہاں پہ، اور ترقی کے سفر میں پاکستان میں ان کے محفوظ قیام کو یقینی بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ وزارت خارجہ کا بیان ہے کہ ہم اپنے چینی بھائیوں کو درپیش ان خطرات سے جامع طور پر نمٹنے کا اعادہ کرتے ہیں۔ اپنے چینی بھائی کے زخمی ہونے اور پاکستانی بچوں کی جانوں کا ضیاع پہ غمزدہ ہیں۔ دونوں ممالک اپنے تعاون اور دوستی کو کمزور کرنے والے عناصر کو شکست دینے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ مضبوطی سے کھڑے ہیں۔ ناظرین کرام، یہ جو حملہ ہوا ہے یہاں پہ، یہ BLF نے اس کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ اس سے پہلے بھی 3 روز پہلے 9 محرم کو غالباً کراچی میں کھڑے ہوئے ٹرک پر بھی 2 دستی بم پھینکے گئے، جس سے 4 لوگ شاید شہید ہوئے ہیں۔ وہ بھی ذمہ داری BLF نے قبول کی تھی۔ یہ خود کش جو دھماکہ ہوتا ہے یہ تو BLF نہیں کرتی۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس نے دستی بم وغیرہ پھینکے تھے، یا ممکن ہے کہ انہوں نے یہ بھی تجربہ اب کر لیا ہو، اور کیونکہ ان لوگوں کا پتہ تو بتا کوئی نہیں۔ تو اب بات یہ ہے کہ اپنی زندگی کا ثبوت دینے کے لیے یہ لوگ ایسی حرکتیں کر رہے ہیں، کیونکہ وہ تو مارے گئے، جو ان کے باپ تھے، جو ان کے تھے سپانسر، جو ان کے مامے چاچے تھے، وہ تو اب رہے نہیں، ان کے تو لگی ہیں دوڑے۔
تو اب یہ بیچارے اپنی موجودگی اپنی زندگی ثابت کرنے کے لیے ایسی حرکات کریں گے، لیکن کب تک؟ جب پیچھے سے فنڈز بند ہو گئے، ان کی ایسی تیسی ہو جانی ہے۔ اب وہاں بڑا رپھڑ پڑا ہوا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہاں افغانستان میں جہاں لوگ جو ان کی قیام گاہیں تھیں وہ آ گئی ہیں طالبان کے قبضے میں، اور طالبان کو وارننگ دے دیا پاکستان نے کہ اب جو اگر افغانستان سے کم از کم ہمارے علاقے میں دہشت گردی نہیں ہونی چاہیے۔ اور طالبان تو خیر اس پہ پہلے سے کمیٹڈ ہیں، یہ اس کے باوجود پاکستان نے ان سے درخواست کیا کہ یہ ٹی ٹی پی وغیرہ جو کچھ بھی آپ کے پاس ہمارے حوالے کریں، تاکہ تاکہ ہم ان سے ذرا بہتر طریقے سے نمٹ سکیں۔ ناظرین کرام، پاکستان کو ایک لمحے کے لیے بھی اس معاملے میں کمزوری نہیں دکھانی چاہیے۔ اس کے جو ہمارا یہ معاملہ ہے ہماری سیکورٹی کا، یا ہائی الرٹ سیکورٹی میں ایسا حادثہ ہو جانا بڑی پریشان کن بات ہے۔ میں اس پہ اپنی پریشانی جو ہے وہ اعلیٰ حکام تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ جب میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں اور یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے تو مجھے ادھر میرے لیپ ٹاپ پہ خبریں مجھے مل رہی ہیں کہ گوادر میں دھماکوں کی ایک دو کی آواز سنی گئی ہے۔ یہ بھی کوئی شہر کے گوادر شہر میں ہی دھماکہ ہوا ہے۔ گوادر میں صورتحال یہ ہے کہ اب اتنا سخت سیکورٹی کا نظام ہے کہ اس میں سے کوئی چڑیا نہیں گزر سکتی، مکھی بھی نہیں گزر سکتی۔ اس کے باوجود ایسی خبریں پریشان کن ہیں۔ اگر تو اس خبر میں حقیقت ہے کہ آج بھی کوئی دھماکہ ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں نے وہاں پہ مرنے مرانے کا پورا پکا بندوبست رکھا ہوا ہے، اور یہ چاہتے ہیں کہ مطلب کوئی نہ کوئی ہنگامہ ضرور ہو، کیونکہ پیچھے ڈنڈا بھی مالکوں نے دیا ہوا ہے نا کہ بھائی اب ادھر تو سلسلہ ہو گیا بند، اب اگر پیسے چاہیے تو کچھ کر کے دکھاؤ۔ تو یہ اب ایسا کر رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ پیچھے 10 بندے افغان علاقے سے برآمد کر کے پکڑ کے طالبان نے پاکستان انٹیلیجنس کے حوالے کی ہیں۔ یہ 10 میں سے 8 جو تھے وہ جو گمشدہ افراد ہیں، جن کی تصویریں لگا کے یہ حامد میر، ماما قدیر اور اس کی بھانجی تینوں جو ہیں وہ بیٹھے ہوتے تھے کوئٹہ کے پریس کلب کے باہر، اور پھر کراچی سے اسلام آباد تک پد یاترا۔ یہ سارے ڈرامے جو ہیں ہم ماضی میں دیکھ چکے ہیں۔ اب یہ لوگ برآمد ہو رہے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر صرف بات اتنی ہو تو کوئی بات نہیں ہے، جب یہ گم شدہ اور اغوا شدہ اور جو پتہ نہیں کیا کیا نام ان کو دیا ہوا ہے انہوں نے، یہ لوگ برآمد ہو رہے ہیں، تو ان لوگوں کو پکڑیں جنہوں نے یہ ڈرامے بازی کی تھی، جنہوں نے یہ ساری دنیا میں یہ ہمارے خلاف ہنگامہ کروایا تھا، کچھ کرایا تھا۔ یہ لوگ اپنی ذلت، اپنی کمینگی سے باز نہیں آئیں گے، اور اگر پاکستان نے ان پہ گرفت نہ کی، اگر ہم اسی طرح ڈرتے ہیں، دیکھیں نا حکومت نے ذرا سا قانون ابھی بنایا نہیں ہے اس کا، میڈیا کے جو، اور یہ جس کو جی چاہے پکڑ کے اس کو ذلیل کر دیتے ہیں۔ تو حکومت نے کوشش کی ہے کہ ایک ایسا قانون بنایا جائے جس میں بندے کی عزت نفس تو مطلب 2 نمبر صحافیوں کے ہاتھوں محفوظ ہو، تو پورا یہ صحافتی ٹولہ جو ہے نا، 2 نمبر ٹولہ، 1 نمبر نہیں، وہ سارا اکٹھا ہو گیا اس کے خلاف۔ اخباروں کے آج اب دیکھیں جنگ کے فرنٹ پیج پہ آدھے صفحے کا میرے خیال انہوں نے اشتہار لگایا ہوا ہے۔ ناظرین کرام، 2 دن کی بات ہے، اس نے محمد مالک نے اپنے پروگرام میں جنرل لودھی کے سامنے کو بڑی بدتمیزی کی افغانستان کے حوالے سے، اور یہ کہا کہ میں آپ کا وہ ملازم نہیں ہوں، میں یہ نہیں ہوں، اور طالبان کے حوالے سے بالکل بے جا فضول اور بکواس باتیں کی کہ یہ ڈیورنگ لائن کا رپھڑ ڈالیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے۔ ان کو بہت تکلیف ہے نا کہ ابھی تک انہوں نے کیوں نہیں کچھ کیا، اور یہ کیوں نہیں کچھ کرنا، اور اب چاہتے ہیں ان کو یقین نہیں نا اس بات کا۔ یہی پریشانی انڈیا کو ہے، یہی پریشانی امریکہ کو ہے، ان کے باپوں کو بھی یہی پریشانی ہے، اور ان کی نجائز اولادوں کو بھی یہی پریشانی ہے۔ اس طرح کے بندوں کو آپ قابو کریں۔ دیکھیں یہ دنیا کا کوئی قانونی اجازت دیتا، کتنی آزادی ہے امریکہ میں کہیں نہ کسی کو سی آئی اے کے خلاف پروگرام کر کے دکھائے، کسی کو کہیں نہ جو بائیڈن کے خلاف یہ والا پروگرام کر کے دکھائے کہ جی اس نے شکست ہوئی ہے، اس کو یہ ہوئی ہے، جس میں کوئی ان کی سٹیٹ جو ہے نا وہ ڈسٹرب ہوتی ہو۔ ہمارے یہاں تو بات حملہ ہی سیدھا پاکستان کی سالمیت پہ کرتے ہیں۔ اس بے شرم کو کیسے پتہ ہے اس بات کا کہ طالبان ڈیورنگ لائن کا مطالبہ کریں گے؟
یہ خود ان کو لائن دیتے ہیں ایسی شرارتی لوگوں کو، خود یہ نیشنل میڈیا کا یہ ناجائز استعمال ہے۔ آپ ناجائز استعمال کر کے جو آپ کے گرگے پشتین ٹیپ ہیں ان کو لائن دیتے ہیں کہ یہ والا مطالبہ کرو، یہ والا مظاہرہ کرو، یہ کرو، وہ کرو۔ اس پہ گرفت ہونی چاہیے۔ اگر ان لوگوں پہ آپ نے گرفت نہ کی تو مجھے طالبان کی طرف سے تو اب اللہ کے رحمت سے افغانستان کی طرف سے تو بے نیاز ہو جائیں، کبھی قیامت تک کچھ نہیں ہوگا۔ یہ لوگ نہیں آپ کو معاف کریں گے۔ ان کی گرفت کریں، ان کی گرفت کریں، ان کو چیک کریں کہ ان کی کیا اوقات تھی آج سے 10 سال پہلے، آج یہ کیا کہاں سے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ناظرین کرام، درخواست ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائکس دیں۔ آپ کا شکریہ۔